بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے سلسلہ کتاب الاعتقادیہ میں سے قرآن پاک کے بارے میں ہے، تو ایک تو کل مختصر توضیح ہو گیا کہ قرآن پاک کو باقی تمام آسمانی کتابوں اور سوء پر لفظ معنی دونوں لحاظ سے فوقیت اور امتیاز برتری حاصل ہے، اس کی توجہ ہو گئی۔ اب آگے قرآن پاک کے قدم و حدوث سے قرآن، قدیم اور حادث، آیا قرآن قدیم ہے یا حادث ہے، اس بارے میں توضیح ہے۔ ٹھیک ہے، قدیم کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے، ازل سے، یعنی جب سے خدا ہے قرآن بھی اس وقت سے ہے، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی صفات کیا ہے۔ جس طرح خدا کی ذات قدیم ہے، ازلی ابدی ہے، خدا تعالیٰ کی صفات بھی ازلی ابدی ہے۔ خدا کی ذات جب سے ہے وہ اس کے صفات ثبوت ہے جو آپ نے پڑھ لیا، وہ کیا ہے؟ حی، علیم، سمیع، بصیر، قدیر، ذو کلام، ذو ارادت۔ وہ ازل سے اللہ تعالیٰ کی، جب ازل سے وہ ذات ان تمام صفات سے متصف ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہے، قدیم ہے، اور قرآن چونکہ اللہ کے علم کا حصہ ہے نا، علم کا حصہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ازل سے ہے۔ چونکہ قرآن اللہ کے علم کا حصہ ہے، اللہ کے علم میں ازل سے ہے، اس لحاظ سے کہا قرآن قدیم ہے۔ خدا کے علم سے تعلق رکھتے اس لحاظ سے کہا قرآن قدیم ہے، چونکہ اللہ کے علم کا حصہ ہے۔ قدیم یعنی ازل سے، جب سے اللہ ہے قرآن بھی وہیں سے ہے، چونکہ اللہ کے علم کا حصہ ہے۔ تو مسلمانوں میں ایک جماعت اس چیز کا قائل ہو کہ قرآن قدیم ہے، لیکن وہی جماعت وہ صرف قدیم ہے۔ مسئلہ یہ ہے، قدیم کہیں تو مسئلہ نہیں ہے، صرف قدیم میں حادث بالکل نہیں ہے کہنے سے اختلاف ہو گیا۔ السنت میں زیادہ تر اسی نظر قائل ہے۔ اور ایک گروہ جو ہے حادث ہے، حادث کے معنی کیا ہے؟ حادث وہی ممکن کے معنی میں، ایک وقت مسبوق بالعدم۔ حادث کے معنی کیا ہے؟ مسبوق بالعدم، یعنی ایک وقت نہیں تھا پھر وجود میں آیا، پھر سے وہ سامنے آیا، پھر اس کا ظہور اور وجود ہوا۔ حادث یعنی مسبوق بالعدم کہتے ہیں، عدم اس کے وجود پر مقدم ہے، یعنی پہلے نہیں تھا اب ہے۔ پہلے جو ہے ایک وقت ایسا تھا قرآن پڑھا نہیں جا رہا تھا، لکھا نہیں جا رہا تھا، سنا نہیں جا رہا تھا، اس کی تلاوت کہیں نہیں ہوتی تھی، پیغمبر پر نازل نہیں ہوا تھا، اب ہوا، اب پڑھا جانے لگا، اب لکھا جانے لگا، اب سنا جانے لگا، اب ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ تو چونکہ ایک وقت نہیں تھا اب ہے، اس لحاظ سے اس کو بولتے ہیں حادث۔ تو آیا قرآن حادث ہے یا قرآن قدیم ہے؟ تو اس پر جو ہے مسلمانوں میں بڑا بنو عباس کے دور میں تفسیر بھی ہوتا ہے، بنو عباس کے دور میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ اچھالا کیا، اور مسلمانوں میں اسی پر کافی جھگڑے، اختلاف، فتنہ فساد برپا کیا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایک اختلاف کا سبب بن گیا مسلمانوں میں، ایک اور کہتے ہیں قرآن بس صرف حادث ہے، قدیم نہیں ہے، ایک اور کہتے ہیں صرف قدیم ہے، حادث ہے۔ السنت میں زیادہ تر اس کے قدیم ہونے کا عقیدہ، التشیع میں حادث ہونے کا عقیدہ، کتاب ہادی اور اشرورہ میں اس کے حادث ہونے کا نظر ہے۔ لیکن ابھی معلوم ہوتا ہے مرزا علماء جو حسن تفسیر نمونہ میں انہوں نے بعد لکھا ہے، اور بالکل شاہد علیہ رحمہ کا یہی نظریہ جیسے بارہ لکھا ہے، اور میں ابھی بعد میں آپ کو تفسیر سے ہی آپ کو بتا دوں گا اہم نکات۔ تو لہٰذا یہ جھگڑا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں ایک نقطہ تو ائمہ علیہ السلام سے جو ہے، چونکہ یہ اصل انہوں نے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، یہ سیاسی مسئلہ تھا۔ حکمران ہمیشہ علماء کو لڑا کے رکھتے ہیں، لڑاؤ حکومت کرو، چونکہ علماء کے پیچھے اب عوام ہے، عوام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان غیر ضروری مسائل میں الجھ کے رہتے ہیں، اور وہ اپنا ظالمانہ ایک حکمرانی آرام سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے غلط کاموں کی طرف عوام کا توجہ ہونے کی ان کے بعد فرصت ہی نہیں ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں، وہ اپنے ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان اعتقادی فکری مسائل میں۔ تو ان کے مظالم کی طرف ان کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے عوام مسلمانوں کو ان چیزوں میں الجھایا گیا۔ تو کہتے ہیں بنو عباس کے دور میں یہ نظریہ زیادہ اچھالا گیا کہ حادث اور قدیم کا مسلمان اس طرح دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو یہ اس پہلو کے زیادہ تر سیاسی پہلو تھا، یہاں تفسیر نمونے والوں نے کہ سیاسی پہلو پہ تھا، جبکہ جو ہے قرآن حادث کہنے سے یا قدیم کہنے سے ہمارے قدیم کہنے سے ہمارے دینی مسائل میں کوئی الگ سے حل پیدا ہوتی ہے، یا قدیم کہنے سے کوئی حل اضافی حل نہیں۔ جو کچھ حل ہونا ہے مسائل، عقائد، اعمال، اخلاقیات، سب قرآن ہی، یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں اسی سے حل ہونا ہے۔ اس نظریے سے ہمارے کوئی مسئلہ کا تعلق ہے نہیں، ہمارے کوئی مشکلات سے نہ اس سے حل ہوتے نہ کوئی اور چیز۔
انہوں نے لکھا ہے اعمال کل میں نے آپ کو بتاتے ہیں رضا علیہ السلام سے بھی سوال کیا، باقی ائمہ سے بھی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا بھائی جو ہے خدا نے تمہیں ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں بنایا، یہ قرآن حدیث ہے یا قدیم ہے، اس کو تم کیوں لگڑتے ہو اور کیوں جگاتے ہو؟ اللہ نے اس کتاب کو تمہیں عمل کرنے سمجھنے کے لیے دیا، تدبر کے لیے دیا، اس کو عمل کر کے اپنی دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ ہاں جی، اللہ نے کہیں تمہیں اس چیز کا پابندی نہیں بنے، تم قرآن کے قدیم ہونے پر ضرور اعتقاد رکھو یا حادث ہونے پر ضرور اعتقاد رکھو، یا تم ان چیزوں میں نہ الجھ جاؤ، اس میں نہیں الجھنا ہے۔ تم نے قرآن کو یہ ائمہ سمجھتے تھے، یہ سیاسی لوگ جو ہے حکمران طبقہ مسلمانوں کو ہم مشکل میں ڈالنے کے لیے ایسے نظریات سامنے لاتے ہیں، اس طرح ائمہ نے رہنمائی فرمائی۔ تو شاہ سید علیہ رحمان نے جو کہ آپ نے فرمایا تھا میں رفع اختلاف کرتا ہوں امت کے درمیان، ہاں جی، پہلے وہ فروع میں پھر اصول میں، اور رفع اختلاف کے موارد میں سے ایک یہی ہے، کیونکہ ایک اور قائل ہو گیا صرف قرآن حدیث ہے، ایک اور قائل ہو گیا صرف قدیم کا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کا آپ مختلف زاویے سے نہ دیکھا جا سکے، ہاں مختلف زاویے سے اس کی تجزیہ تحلیل نہ کر سکے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں خلاصہ بات یہ ہے قرآن ایک لحاظ سے حدیث ہے، اس لحاظ سے کہ یہ جو ہے رسول اللہ پر نازل ہوا، اس سے پہلے سابقہ انبیاء پہ نازل نہیں ہوا، ہاں آپ پر بھی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کے بعد جو پڑھے جانے جگہ لکھا جانے والا، تو ایک وقت قرآن ہمارے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا، اب ہے رسول اللہ کے حیات مبارک سے شروع ہوا، ابھی آپ کی 40 سال نبوت کی ذمہ داری سونپنے کے بعد سے شروع ہوا، تو لہذا جو ہے مسبوق بالعدم ہے، اس لحاظ سے ہاں جی یہ حدیث ہے، لیکن اس لحاظ سے اس کے معنی علم لائق ایسا ہے، ہاں جی اس کے اندر جو معارف ہے مطالب ہے وہ علم لائق ایسا ہے، ازل سے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہے، علم لائق ایسا ہونے کے لحاظ سے یہ قدیم ہے، لہٰذا یہ ایک لحاظ سے قدیم ہے، علم لائق ایسا ہونے کے لحاظ سے قدیم ہے، ایک مخصوص زمانے میں نازل ہونے کے لحاظ سے یہ حادث ہے، لہٰذا یہ لفظی اختلاف ہے، ہاں جی، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم مختلف زاویے سے قرآن کو نہ دیکھا جا سکے، دیکھا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے تحلیل کیا علم لائق حصہ ہونے کے لحاظ سے اس کے معنی معارف علم لائق حصہ، اس کے اندر جتنے بھی علمی حقائق ہیں اس لحاظ سے قدیم ہے، ایک خاص زمانے میں نازل ہوا، رسول اللہ پر نازل ہوا، اس سے پہلے نازل ہوا، پھر پڑھا جانے جگہ لکھا جانے لگا، ہاتھوں میں آیا، اس کے بعد لہٰذا اس لحاظ سے یہ حادث ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں جو لوگ ہر لحاظ سے اس کو قدیم سمجھتے ہیں یا ہر لحاظ سے جدید سمجھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہیں ان حقائق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بعض مباحثے میں مبتلا ہوا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ کلمہ شہادتین کا اقرار کرے، ہاں جی، اور ساتھ ہی جو ہے اللہ رسول قیامت ان پر ایمان کا اقرار کرے، اور کلمہ شہادتین نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اقرار کر کے بس اصولی فروعی دین پر عمل کرے، وہ ان باتوں میں نہ الجھے، یہ آپ کے کام کی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ کہ اپنے آپ کو امت کو مشکل میں نہ ڈالیں، آپ یہ نصیحت فرماتے ہیں۔ تو آگے عبارت دیکھو، فرماتے ہیں وَأَنَّ کلام اللہ قدیم، حاصل فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، کس زاویے سے؟ من ہے اس لحاظ سے کہ انہ صفت من صفاتہ، کیونکہ کلام الہی قرآن پاک علم کا اس کے معنی علم سے تعلق رکھتے ہیں، علم سے تعلق رہنے کی وجہ سے یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور صفات اللہ کی صفات ازلیت بالاجماع، اللہ کی تمام صفات کیا ہے؟ ازلی ہے، جب سے اللہ ہے، اللہ سے سمیع حی علیم سمیع بصیر، تمام صفات اللہ کی تمام صفات اہل ذات ہے، اہل ذات ہونے کی وجہ سے ازلی ہے بالاجماع، تو اس لحاظ سے کیا ہوا؟ قرآن ختم ہو گیا، تو اس لحاظ سے قرآن قدیم ہو گیا، لیکن وہ محدث، اور قرآن حادث سے محدث ہے، کس زاویے سے؟ من حیث اس زاویے سے، اس لحاظ سے کہ انہ نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا فی وقت معین، ایک معین وقت میں، ہاں جی، یعنی آپ کے جو ہے 40 سال پورا ہونے پہ پھر غار حرا سے شروع ہو گیا اس کا معین وقت میں، اس سے پہلے انبیاء آدم سے تو قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھا، تو وقت معین میں جو ہے نازل ہوا، مسبوق بالعظمت، آپ پر جو ہے نازل ہونے سے پہلے ایک عرصہ جو ہے گزر چکا ہے جس میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، یعنی مسبوق عرصہ قرآن کے نزول سے پہلے ایک زمانہ گزر چکا ہے، ایک وقت، ہاں اس میں قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھے، ہاں جی، اسی کو تو محدث کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں کہ ایک وقت نہیں تھا اب ہے، ہر وہ چیز جو ایک زمانہ نہیں تھا، مسبوق بالعدم ہے، ایک وقت وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھا، ایک وقت وہ موجود نہیں تھا بظاہر دیکھنے میں، ہے نا، تو پھر اسی کو حادث بولتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نوح صلی پر نازل ہوا فی وقت معین،
معین وقت میں، مسبوق بالازمنہ، ایک ازمنہ زمان کی جمع، ایک زمانہ جو ہے گزر چکا ہے جس میں یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مسبوق بالازمنہ، ایک زمانہ گزر چکا، اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا، اب وقت معین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ محدث ہے، دوسری طرف ومن حیث، اور اس لحاظ سے کہ انہ مقرون، اب یہ پڑھا جا رہا ہے، مکتوب لکھا جا رہا ہے ایک مخصوص زمانے سے، پہلے نہیں تھا، اب لکھا جا رہا ہے، اب پڑھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، ہاں جی، آپ کی نبوت کے اعلان سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بما قال اللہ تعالیٰ، یہ سورہ انبیاء کا آیت نمبر 2 میں ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جو بھی آتی ہیں ان کے پاس نصیحت ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو بھی آیت آتی ہے محدث نایا از نو ابتدا، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی طرف سے نازل ہونے والے ہر آیت تو ذکر محدث سے تعبیر کیا، چونکہ پیغمبر 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا نا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے فرماتے ہیں جو ہے کلام پاک میں سے کوئی نئی نصیحت آ جائے لیکن محدث، تو وہ سب جو ہے تو وہ سب اسے کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ کی حالت میں سنتے ہیں، الا استمعوہ، تو یہ لوگ جو ہے سنتے ہیں اسے، وہم یلعبون، در حال کہ وہ اللہ اللہ کی سن حالت میں، یعنی وہ ان کو سنجیدگی سے قرآن پاک کی نصیحتوں کو نہیں سنتے ہیں، بلکہ اللہ اللہ اب سمجھ کر سنتے ہیں، اللہ اللہ کھیل کود میں سنتے ہیں قرآن پاک کو سنجیدگی سے، یہ مشرکین یہ کفار نہیں سنتے۔ تو اس آیت میں کیا ہے، لفظ ذکر محدث نہ آیا قرآن کو، لفظ محدث یہاں کیوں کہا، کیونکہ ہر نئی نصیحت، ہاں جی، ایک آیت پیغمبر کے اقرا ابتدا میں نازل ہوا، آپ کے 40 ہاں جی غار حرا میں، اور کچھ آتے 23 سال کے بعد نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہے، اس کو ذکر محدث سے، ہر نئی نصیحت جو ان پر نازل ہوتے تھے وہ اس کو ہاں جی نہیں سنتے مگر سنتے ہیں، تو الا استمعوا وهم یلعبون، مگر وہ اس کو سنتے ہیں در حال کہ وہ لوگ اللہ لعب میں مبتلا ہے، اللہ لعب میں ابتلا کی صورت میں کیفیت میں وہ سنتے ہیں، کھیل تماشا سمجھ کے سنتے ہیں، اہمیت دے کے نہیں سنتے۔ تو اس آیت میں محدث کا لفظ آیا، محدث والا لفظ اس لیے آیا کیونکہ ایک واضح نہیں پڑھا جا رہا تھا، اب پڑھا جا رہا ہے، اب تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، محدث ہے۔ پس شاست فرماتے ہیں فما کان من صفات اللہ، پر جو چیز اللہ کی صفات میں سے ہے، قرآن کی معنی اللہ کی صفات میں سے ہے، اور فی علم اللہ فی ازل الازل، ہاں جی، جو بھی چیز قاعدہ کلیہ، تو فرماتے ہیں قرآن بھی اسے قاعدہ کلیہ بھی شامل ہے، جو بھی چیز جو ہے اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کے علم میں ہے، فی الازل الازل، ازل سے، ازل الازل سے، ابتدا سے ہی، اور قرآن بھی ایسا ہی ہے، علم الہی کا حصہ اس کے معنی، فلا خفا فی قدمی، اس لحاظ سے قرآن پاک کے قدیم ہونے میں کوئی بات مخفی نہیں ہے، اس لحاظ سے واضح قرآن پاک قدیم ہے، چونکہ ازل الازل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جی علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے، چونکہ علم اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس لحاظ سے وما کان منزلا، اور ہر وہ چیز، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نازل کیا گیا، ہاں جی، نازل مقروءاً اور پڑھا جانے لگا، ملفوظاً اور تلفظ زبانوں پہ تلفظ ہونے لگا، ہاں جی بولا جانے لگا، مکتوباً لکھا جانے لگا ایک مخصوص زمانے سے، پہلے نہیں تھا، اب کیا ہے نازل ہو گیا، پہلے نازل نہیں ہوتا، اب پڑھا جانے لگا، تلفظ ہونے لگا، لکھا جانے لگا، ایک مخصوص زمانے سے، رسول اللہ کے دور سے، آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد سے، تو اس لحاظ سے لا خفا فی حدوثہ، اس لحاظ سے قرآن کے حادث ہونے میں کوئی بات مخفی نہیں ہے، اس لحاظ سے مخفی ہے۔ بس جو ہے قرآن دونوں پہلو ہے، ہاں جی، علم الہی، صفات الہی کے لحاظ سے، ازل الازل سے، اس لحاظ سے قرآن کو آپ قدیم کہہ سکتے ہیں، اور ایک مخصوص زمانے سے رسول اللہ پہ نازل کیوں ہو گیا، ہاں جی، اور اسی بات پڑھا جانے لگا، لکھا جانے لگا، سنا جانے لگا، تو اس لحاظ سے قرآن حادث ہے، کیونکہ پہلے یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھے، پہلے پڑھا نہیں جا رہا تھا، نازل بھی نہیں ہوا تھا پیغمبر سے پہلے، ہاں جی، لکھا ہوا بھی نہیں تھا، لکھا بھی نہیں جا رہا تھا اس سے پہلے، پیغمبر کا نزول سے پہلے، تو ایک مخصوص زمانے میں نازل ہوا، وہیں سے پڑھا جانے لگا، لکھا جانے لگا، اس لحاظ سے حادث ہے۔ بس واضح طور پر قرآن میں دونوں پہلو موجود ہے، آپ اس کو حادث بھی کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، قدیم بھی کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے۔ بس آپ فرماتے ہیں فمن قال بقدم القرآن، پر جو شخص کہیں قرآن کے قدیم ہونے کا، محق من وجہ، تو وہ بھی حق، وہ بھی کیا ہے محق، وہ بھی حق بات کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے، ایک لحاظ سے وہ اس کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ محق ہیں ایک لحاظ سے،
یعنی وہ بھی کیا ہے اپنی دعویٰ میں سچا ہے ایک لحاظ سے۔ ومن قال بحدوث، اور جو کہیں اس کے حادث ہونے کا محق نظر من وجہ، وہ بھی ایک لحاظ سے برحق ہے، اس کے بعد بھی ایک زاویے سے ٹھیک ہے۔ وہ زاویہ دونوں آپ نے پہلے بتا دیا نا، اور زاویہ دونوں پہلے بتا دیا کہ وہی جو ہے علم الہی کا حصہ ہونے کے لحاظ سے، صفات الہی ہونے کے لحاظ سے، ازل الازل سے جو بھی چیز علم الہی کا حصہ ہوگا وہ قدیم ہے۔ ہاں جی، لہٰذا جو قدیم کہتے ہیں اس لحاظ سے ان کی بات سچ ہے، لیکن ایک خاص زمانے سے نازل ہوا، خاص زمانے سے پڑھا جانے لکھا جانے لگا، تو اس زاویے کو دیکھ کر حادث کہیں تو وہ بات بھی صحیح ہے، اس زاویے سے بات کریں، اس زاویے کو مد نظر رکھ کر، اس لحاظ سے یہ بات بھی درست ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، لیکن یہ دونوں، ہاں جی، یہ دونوں گروہ جو قدیم کا قائل ہے اور جو حادث کا قائل ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک جب یوں کہنے لگے، لما قالوا، جب انہوں نے کہا، بقدمہ، قدیم ہونے کا، من کل الوجوہ، ہر لحاظ سے کہا، یعنی قرآن ہر لحاظ سے، بس صرف قدیم ہے، حادث بالکل نہیں ہے، یوں کہا، ہاں جی، بقدمہ من کل الوجوہ، ہر لحاظ سے قدیم ہے، یعنی بس صرف قدیم ہے، حادث بالکل نہیں ہے، او حدوث، یا صرف حادث سے قدیم بالکل نہیں ہے، ایک کا انکار کرے ایک کا اس بات کرے، تو یہ دونوں کے من کل وجوہ ہر لحاظ سے حادث ہے، تو آپ فرمائے فَكِلَاهُمَا مُبْطِلَانِ، یعنی ان دونوں کی قول باطل ہے، ان دونوں کے قائل کہیں ہر لحاظ سے قدیم ہے، حادث بالکل نہیں ہے، قدیم بالکل نہیں ہے، ایک ہے دوسرا نہیں ہے، ایک کی اس بات کے دوسرے کی نفی کرے تو پھر ان دونوں کی یہ رائے باطل ہے، فَكِلَاهُمَا مُبْطِلَانِ، ان دونوں کی بات جو ہے باطل ہے۔ لہذا جو ہے من کل الوجوہ، قدیم کہنا بھی درست نہیں ہے، حادث کہنا بھی درست ہے، لیکن ایک زاویے سے اللہ کے ملائی کے حصہ ہونے لحاظ سے قدیم کہیں تو یہ بات بالکل درست ہے، حق بجانب ہے، محق ہے، اور ایک خاص زمانے سے پڑھا جانے لگا، لکھا جانے لگا، اس زاویے سے حادث کہیں تو یہ بات بھی درست ہے، لیکن ہر لحاظ سے وہی حادث ہے، ہر لحاظ سے قدیم ہے، ہاں جی، ایک کا بس صرف حادث ہے، ایک کا صرف قدیم ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ ہم لڑانے والی بات ہے، جگانے والی بات ہے۔ فَكِلَاهُمَا مُبْطِلَانِ فَيَنبَغِي أَلَّا يَتَعَرَّضَ، پس چاہیے کہ علماء کو، اہل علم کو، ہاں جی، وہ متعارض نہ ہو جائے، بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اس قسم کے علمی مسائل میں وہ متعارض نہ ہو جائیں، اس میں علمی مسائل میں وہ بحث و گفتگو میں نہ لگ جائیں، ان میں بحث مباحثے میں نہ لگ جائیں، ان میں باتوں کو نہ چھیڑیں، ہاں، اس میں مسائل میں متعارض نہ ہو جائیں، ان میں بحث و گفتگو نہ کریں، ان کو عوام کے سامنے نہ لے آئیں، الا من کان، مگر صرف وہ حضرات، وہ ہستیاں کہ عارفاً بحقائق الاشیاء، جو اشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، جو ارین الاشیاء کما ہیا کے منزل پر فائز ہیں، جو ارین الحق حقاً کے منزل پر فائز ہے، جو ارین الباطل باطلاً کے منزل پر فائز ہیں، جو 100% حق و باطل میں تمیز رکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام، من اکابر الانبیاء و کمال اولیاء علیہ السلام ہے، وہ لوگ جو ہے ان اختلافی امور میں وہ بات کریں، کیونکہ ان کو حقیقت کا علم ہے، اور جب حقیقت تو ہر چیز میں ایک ہی ہوتی ہے، اس میں اختلاف کے پہلو بھی نہیں ہوتے، اس سے امت متحد رہے گا، تو لہٰذا اس میں متعارض نہ ہو جائیں لوگوں کو، اس میں بحث بھی نہیں جانا چاہیے، حیم بھی پاس اللہ یتعرض، ہاں جی، بمثل هذه المسئلہ، اس جیسے علمی مسائل میں جو ہے متعارض نہ ہو جائیں، ان میں مباحثے کی کوشش نہ کریں، ان میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، ان پر رائے دینے کی کوشش نہ کریں، سوائے الا من، وہ لوگ جو کان عارفا بحقائق الاشیاء، جنہیں ہر چیز کی حقیقت کا علم ہے، معرفت ہے، وہ کون لکھے؟ من بیان من انبیاء، ہاں جی، انبیاء علیہ السلام، اکابر انبیاء و کمال اولیاء علیہ السلام، یہ ان چیزوں میں بات کریں، یہ ان چیزوں کے بارے میں توجہ دے دے، ہر کوئی جو ہے اس سلسلے میں بات نہ کہیں۔ اور یہی جو شاہد علیہ رحمہ کا یہی توجہ جو ہے تفسیر نمونہ سے میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں، اس میں انہوں نے فرمایا آیا قرآن حادث یا قدیم، یا انہوں نے لکھا ہے جمعیت مفسران در ذیل ان آیات، کچھ مفسرین عالم اسلام نے اس آیت، یہ جو آیت ہے جو پڑھ لیا، اس سورہ انبیاء کے عالم 2 کی مناسبت ہے، بے تناسب کلمہ محدث در دومین آیے مورد بحث آمد گفتگو، انہوں نے اس میں کافی بحث کیا ہے، اور کہا ہے قرآن حادث ہے یا قدیم ہونے میں انہوں نے بحث گفتگو کیا ہے، تو یہاں لکھا ہے یہ وہ مسئلہ کہ زمان خلفائے بنی عباس سالیان دراز مورد جر و بحث بود ہے، خلفائے بنی عباس کے دور میں اس مسئلے پر کافی علماء میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے،
اور مدت طولانی افکار گرو یا دج مندرانہ بے خود جاؤ، ایک عرصہ لمبے عرصہ تک مسلمان اہل علم کو اس میں مبتلا کر کے رکھا، کوئی حادث ہونے پر دلیل پہ دلیل آ رہے ہیں، کوئی قدیم ہونے پہ دلیل آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ہے جنبہ سیاسی رکھتا تھا، یہ جو ہے یہ سرگرمی سیاسی داشت ہے تاکہ علماء اسلام کو اس ان سیاسی مسائل میں ان کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امت کو اس میں مبتلا کر کے رکھے۔ انہیں خود اپنا رائے یہاں فرماتے ہیں، امروز برائے ما کاملا روشن است، آج کے دور میں جو ہے اب ہمارے بالکل واضح ہے کہ اگر منظور از کلام اللہ سے مراد محتوا و مضمون از قرآن معنی مطلب مفاہیم ہے بطور قدر قدیم است، یعنی کوئی معنی مفہوم و مراد نہ تو یقیناً قدیم ہے، جیسے شاہ نے فرمایا علم الہی صفات الہی کیسا ہے، اس لحاظ سے قدیم ہے، یعنی ہمیشہ در علم خدا بودے، قرآن اللہ کے علم میں تھا، وہ علم واسع پروردگار ہمیشہ احاطہ داشتے، خدا کے علم شروع سے اس قرآن کے معنی معرف پر احاطہ ہے، اللہ کے علم میں علم الہی کا حصہ ہے، اس لحاظ سے قدیم ہونے میں کوئی شک ہے نہیں ہے۔ شاہ نے بھی یہ فرمایا، یہ آگے مقامی شرازی بھی یہی فرما رہے ہیں اپنی تفسیر میں۔ اگر منظور ان الفاظ ان کلمات، اگر منظور جو ان الفاظ و ان کلمات قرآن حدیث سے الفاظ کو مراد سونا، یہ وہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ، ہاں جی، الفاظ کو مراد سونا اور کلمات کو مراد سونا، یہ تو وہی ہے جو آپ آخری نبی پر نازل ہوا ہے۔ ہم بدون شک حادث ہے، پیغمبر کا نازل سوابی لحاظ کا اس سے پہلے سابقہ انبیاء پر تو نازل نہیں ہوا، ہمارے نبی پر نازل ہوا تو یہ مسبوق بالآدم ہو گیا، پہلے ایک بار نہیں تھا، اب ہے، پیغمبر کے پر نازل ہوا، اب اس کا پڑھنا لینا شروع ہوا، اس لحاظ سے کیا ہے بدون، اس لحاظ سے ہم بدون شک حادث ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں کون سے عاقل آدمی کہتا ہے الفاظ و کلمات ازلی ہے، قرآن کے الفاظ و کلمات ازلی نہیں ہے، پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، آپ پر نازل ہوا، لہذا حدیث ہے، ہاں جی، یا نزول وحی بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغاز فرمانے ساتھ پیغمبر پر جو نزول وحی آپ کی جو ہے رسالت کی ابتدا سے نہیں ہوا بلکہ ازل سے آپ پر وحی ہو رہا تھا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ پر اس لحاظ سے جو ہے یہ جو ہے حادث ہے، لیکن علم الہی کا حل ہونے کے لحاظ سے قدیم ہے۔ تو آخر میں خلاصہ کر کے فرماتے ہیں پس قرآن الفاظ دالت و معنی، قرآن کے الفاظ بھی معنی، الفاظ القدن حادث ہے کیونکہ خاص زمانے میں نازل ہوا، معنی قدن قدیم است، ہاں جی، اور معنی چونکہ علم الہی کا حصہ ہے، صفات الہی میں شامل ہے، علم اللہ کے صفات میں سے، اس لحاظ سے قدیم ہے۔ تو یہ جھگڑا بھی طالباً جو ہے شاہ سید نے بہت پہلے یہ جھگڑا حل کیا ہوا تھا، ابھی جدید علماء جو ہے وہ بھی اس حقیقت پہ دقت کرنے سے پہنچ گیا، بھئی قرآن میں یہ جھگڑا سیاسی مسائل تھا، ہاں جی، اور علمی مسائل نہیں تھا، اس لیے انہوں نے، میں نے جو امام رضا کا قول جو نقل کیا وہ بھی یہاں انہوں نے دیا ہے۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں بعض امامان اہل بیت علیہ السلام کو اس موضوع کے بارے میں ضمن بیان روشن ایمان سے عملاً بیاں حجاز زیادہ بھائی ائمہ نے عوام کو ہوشیار کیا، ان کو متنبہ کیا، عظیم نے بحثہ بھی پڑھتے تھے، قرآن کے حدیث قدیم ہونے کا اسم کے بحثوں سے تم لوگ پرہیز کرو، دور رہو، اس میں گھسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا نے تمہیں ان چیزوں کا مکلف ہے نہیں بنایا، خواہ خواہ ان باتوں میں پڑھ کے اپنا آپس میں دست و گروانوں کے مسلمان پرغندہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جو ہے ائمہ علیہ السلام کی حکم کے مطابق بھی اور شاہ علیہ الرحمٰن نے بھی اس اختلاف کو آپ نے بآسانی حل کر دیا۔ آگے انشاءاللہ عبادت تھوڑا نہیں ہے۔